بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ، مصنف ابن صفی۔ پانچواں باب، بلیک اینڈ وائٹ۔ بالی سنار کے سب سے بڑے ہوٹل تولودان کے ایک کمرے میں فراگ بیٹا پیچو تاپ کھا رہا تھا۔ پیچو تاپ کا سلسلہ تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب لوئیسا نے کاؤنٹر پر پہنچ کر دو الگ الگ کمرے بک کرائے تھے، اور اب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر شراب نوشی بھی نہ کر سکے گا۔ شراب یہاں صرف رہائشی کمروں میں سرو کی جاتی تھی، اور نشے کی حالت میں باہر نکلنا قانوناً جرم تھا۔ پورے جزیرے پر یہ قانون لاگو تھا، اس لیے پینے والے عموماً گھروں ہی پر پی کر سوئے رہتے تھے۔ اس ہوٹل میں اسے پیشہ ور لڑکیاں بھی دکھائی نہیں دی تھیں۔ اس کے نقطۂ نظر سے عجیب نامعقول جگہ تھی۔ اس جزیرے کے متعلق اس نے پہلے جو کچھ بھی سنا تھا، اس میں سے 50% کو افواہ سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب یہ حقیقت اس پر واضح ہو گئی تھی کہ یہ جزیرہ ایک ایسا مریض ہے جس پر معالج نے دودھ اور دلیا کے علاوہ اور سب کچھ حرام کر دیا ہو۔ ویٹر شراب لے کر آیا تو وہ اس سے الجھ پڑا۔ یہ تم لوگوں کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ فراگ نے کہا۔ میں سمجھا نہیں جناب عالی، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ بند کمرے میں تنہا بیٹھ کر پینے سے کیا فائدہ؟ فراگ بولا۔ قانون ہے جناب، ویٹر نے کہا۔ مجھے معلوم ہوتا تو ہرگز ادھر کا رخ نہ کرتا، فراگ نے کہا۔ ویٹر شراب رکھ کر جانے لگا تو اسے روک کر بولا، کوئی اچھی سی لڑکی بھی چاہیے۔ 5 سال پہلے آپ آئے ہوتے تو اس کا بھی انتظام ہو جاتا، ویٹر نے خشک لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک کر دوں گا اس جزیرے کو، فراگ اسے گھورتا ہوا گرایا۔ ہم اس لہجے کے عادی نہیں ہیں جناب، ویٹر نے کہا۔ اچھا جاؤ، کیا ٹپ بھی نہیں لیتے؟ فراگ ہاتھ ہلا کر بولا۔ ہرگز نہیں، ہماری توہین نہ کیجیے جناب، ہمیں سروس کی معقول تنخواہ ملتی ہے، پھر ہم بھیک لے کر کیا کریں گے؟ ویٹر نے کہا۔ جاؤ اے فرشتے، دفع ہو جاؤ، میں تمہاری جنت میں کوئی ابلیس ضرور بھجواؤں گا، فراگ نے کہا۔ ویٹر کے ہونٹوں پر عجیب مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس نے بے حد نرم لہجے میں کہا، انسانیت کے رشتے سے میں آپ کو ایک معقول مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فراگ نے کہا۔ اس جزیرے میں غیر انسانی برتاؤ سے اجتناب کیجیے گا، ورنہ کوئی بھی شہری آپ کے اخراج کی سفارش کر دے گا، اور آپ کو 3 گھنٹے کے اندر اندر جزیرہ چھوڑ دینا پڑے گا۔ اس کے لیے ہماری ایک لانچ ہر وقت مخصوص رہتی ہے، ویٹر نے کہا۔ ارے تم تو برا مان گئے، دفتن، فراگ نے کہکہا لگایا۔ نہیں، آپ غصہ ور معلوم ہوتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، ویٹر بولا۔ اچھا، شکریہ، فراگ بولا۔ ویٹر کے چلے جانے کے بعد فراگ کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ بہرحال اس نے شراب نوشی شروع کر دی۔ شاید 10 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، فراگ گرایا۔ وہی ویٹر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا جو شراب لایا تھا۔ کیا خبر ہے؟ فراگ اسے گھورتا ہوا بولا۔ آپ کی اہلیہ کاؤنٹر پر آپ کے لیے یہ لفافہ دے کر گئی تھی، اسے براؤن رنگ کا ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، فراگ بولا۔ لفافہ دے کر وہ واپس چلا گیا۔ فراگ لفافے کو ہاتھ میں لیے اس طرح گھورے جا رہا تھا جیسے کسی قسم کی انہونی سے دوچار ہو گیا ہو۔ پھر اس نے لفافہ چاک کر کے طے کیا اور کاغذ نکالا۔ لوئیسا نے لکھا تھا، اس امداد کا بہت بہت شکریہ، تمہارے بغیر آمد ناممکن تھی، لیکن واپسی بے حد آسان ہوگی۔ یا میرا ایک امزاد بھی رہتا ہے، اسی کے ساتھ قیام کروں گی، ایک بار پھر شکریہ۔ کتیا، فراگ میز الٹ کر دھاڑا، اور بوتل کسی کتیا ہی کی طرح بھونکتی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ میں دیکھوں گا تجھے، وہ مکہ ہلا ہلا کر چیختا رہا۔ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ تو نے مجھے عمران کے خلاف اس لیے ورگلایا تھا نا؟ لوئیسا کا کمرہ خالی ملا، وہ اپنا سوٹ کیس بھی ساتھ لے گئی تھی۔ ایسے سا فراگ ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن اس کے ہاتھوں کی کلبلاہٹ بدستور جاری تھی جو کسی کا گلا گھونٹ دینے سے قبل محسوس کیا کرتا تھا۔ ویٹر کو طلب کرنے کے لیے اس نے گھنٹی کا بٹن دبایا اور اس کے انتظار میں ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد ویٹر نے اپنی آمد کی اطلاع دے کر دروازہ کھولا، اور پھر دروازے کے قریب ہی رک کر الٹی ہوئی میز کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں میرے دوست، فراگ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ تمہارا بادشاہ کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب، ویٹر ہکلایا۔ تمہارے جانے کے بعد کسی نظر نہ آنے والے ہاتھ نے میز الٹ دی، بوتل ٹوٹ گئی اور شراب فرش پر پھیل گئی، فراگ نے کہا۔ اوہ، ویٹر کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ اب میں تم سے شراب مانگوں بھی تو نہ دینا، فراگ نے کہا۔ بہت بہتر جناب، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ اس ویٹر کو بھی سمجھا دوں گا جو دوسری شفٹ میں میری جگہ لے گا، ویٹر نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، فراگ بولا۔ میں بھی فرش صاف کرا دیتا ہوں، ویٹر نے کہا۔
اس کے چلے جانے کے بعد فروغ کے ہونٹوں پر مکارانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ سر ہلا کر بڑبڑایا، تم سبوں کو دیکھوں گا۔ کبھی والی سنار میں بھی کنگ چینگ کی تجارت کا گہوارہ رہ چکا تھا، یہاں بھی فروغ کے جاننے والے موجود تھے، اور اب وہ اس ہوٹل کو چھوڑ کر انہی سے رابطہ قائم کرنے کی سوچ رہا تھا۔ کمرے کے فرش کی صفائی کے بعد وہ ڈائننگ ہال میں آیا اور ایک میز پر قبضہ کرنے کے بعد کافی طلب کی۔ شراب کی اتنی مقدار اس کے جسم میں پہنچ چکی تھی جو دماغ کو گرم رکھ سکتی تھی۔ ویسے تو وہ بلا نوش تھا اور ڈھیروں پی جانے کے بعد بھی بہکتا نہیں تھا، یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی بے پیے بھی اول درجے کا پاگل نظر آتا تھا۔ کافی نوشی کے دوران میں گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا۔ اسے توقع تھی کہ اس کے پرانے شناساؤں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور دکھائی دے گا۔ دفتن اس کی نظر کاؤنٹر پر رکی جہاں ایک جانا پہچانا چہرہ دکھائی دیا۔ اسے قریب سے گزرنے والے ایک ویٹر کو روک کر کہا، ذرا میرے لیے ایک تکلیف کرو۔ فرمائیے جناب، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ذرا یہ چٹ ان صاحب کو دے آؤ جو کاؤنٹر کلرک سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فروغ نے اپنی نوٹ بک سے ایک ورق نکال کر اس پر جلدی جلدی کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر جناب، ویٹر نے کہا اور کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اجنبی فروغ کی میز کے قریب کھڑا اسے متحیرانہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ ارے بوڑھے بیٹے، اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ فروغ اس کی کمر پر ہاتھ مار کر بولا۔ یقین نہیں آتا آنکھوں پر، اجنبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بیٹھ جاؤ، فروغ بولا۔ وہ بیٹھتا ہوا بولا، کیا آپ تنہا ہیں آنریبل فروغ؟ یہ نام مت لو، ہوٹل کے رجسٹر میں موسیو اور مادام ماپوفنگ درج ہے، فروغ آہستہ سے بولا۔ کوئی سفید فام خاتون؟ شادی کب کی؟ اجنبی نے کہا۔ ہشت، شادی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک فرانسیسی عورت ہے، فروغ بولا۔ اچھا اچھا، اجنبی مسکرایا۔ ضرورتاً آیا ہوں، ایک اسپینی کی تلاش ہے جو موکارو سے ایک لڑکی کو اغوا کر لایا ہے، فروغ نے کہا۔ مجھے بتائیے، میں آج کل پولیس کا اعلیٰ عہدیدار ہوں، اجنبی بولا۔ پولیس؟ فروغ اچھل پڑا۔ ہاں جناب، ہم جیسے بدماشوں کو شریف بنانے کے لیے بڑی بڑی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، اجنبی نے کہا۔ تب تو میں نے برا کیا، یہاں سبھی فرشتے ہو گئے ہیں، فروغ بولا۔ ایسا تو نہیں ہے، بہتیرے دل کی بات دل میں ہی رکھنا مناسب سمجھتے ہیں، اجنبی بولا۔ یعنی تم اب بھی کمینہ پن پر ہی یقین رکھتے ہو؟ فروغ نے پوچھا۔ ہاں موسیو، مجھے بندی ٹکٹ سے نفرت ہے لیکن مجبوری ہے، اجنبی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تب تو میرے کام آ سکو گے، فروغ بولا۔ مادام کہاں ہیں؟ اجنبی نے پوچھا۔ اسے بھی تلاش کرنا ہے، یہاں تک ساتھ آئی تھی پھر جل دے کر نکل گئی، وہ ان دونوں پر الگ سے ہاتھ ڈالنا چاہتی ہیں۔ سومارتو میرے دوست، تم بہت اچھے موقع پر ملے، فروغ نے کہا۔ اب آپ کو میرے ساتھ قیام کرنا پڑے گا، اجنبی نے کہا۔ بڑی خوشی سے سومارتو، فروغ نے کہا۔ آپ نے اس اسپینی کے بارے میں نہیں بتایا، سومارتو نے پوچھا۔ اس کا نام ڈان اسپاریکا ہے اور لڑکی کا نام لیہارا، فروغ بولا۔ وہ اسے اغوا کر کے یہاں لایا ہے؟ سومارتو کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، فروغ کچھ سوچتا ہوا بولا۔ مگر وہ دونوں تو یہاں جانی پہچانی شخصیتیں ہیں، آتے ہی رہتے ہیں۔ ملکہ کے چچا بھائی مارکوئی دوپن کے مہمان اور دوست ہیں، سومارتو نے کہا۔ لا لا لا، فروغ انگلیوں سے میز بجاتا ہوا گنگنایا، پھر سومارتو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر بیٹھا، یہ مارکوئی کیسا آدمی ہے؟ اس نظام سے وہ بھی غیر مطمئن ہے اور ایسے آدمیوں کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کے ہم خیال ہوں، سومارتو نے کہا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اب تو یہاں مجھے اپنی آمد ایسی لگتی ہے جیسے آدم کی جنت میں بالآخر سام داخل ہو گیا ہو، فروغ بولا۔ بقیہ باتیں پھر، سومارتو آہستہ سے بولا۔ اب چلنے کی تیاری کیجیے۔ امبینی شدت سے بور ہو رہی تھی، عمران اسے ہوٹل میں چھوڑ کر خود تنہا نکل کھڑا ہوا تھا۔ آج بھی قریباً 5 گھنٹے گزر جانے کے بعد ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ امبینی عمران کی غیر موجودگی میں کمرے تک ہی محدود رہتی، نہیں چاہتی تھی کہ عمران کے کسی کام میں دشواری پیدا ہو۔ وہ اسے پہلے ہی باور کرا چکا تھا کہ خود اس میں آواز بدل کر گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اسے زیادہ تر خاموش ہی رہنا پڑے گا۔ عمران رات کے کھانے سے قبل ہی واپس آ گیا، ورنہ امبینی نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر وہ 8 بجے کے بعد واپس آیا تو پھر وہ نہ خود کھائے گی اور نہ ہی اسے کھانے دے گی۔ عمران نے اسے منہ بناتے دیکھ کر کہکا لگایا اور بولا، مزہ آ گیا، بس خاموش رہو ورنہ تو میں اس تفریحی سفر کا مزہ بھی چکھا دوں گی، امبینی بولی۔ سنو گی تو تم بھی ہنس پڑو گی، عمران نے کہا۔ کہو جلدی سے جو کچھ بھی کہنا ہے، امبینی بولی۔ لوئیسا فروغ کو جل دے گئی ہے، عمران نے کہا۔ کیا ہوا؟ امبینی نے پوچھا۔ فروغ اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، لوئیسا نے ہوٹل میں 2 الگ الگ کمرے بک کرائے تھے، پھر وہ اسے تنہا چھوڑ کر غائب ہو گئی، عمران نے بتایا۔
بہت اچھا ہوا، ابھی سے تمہاری قدر معلوم ہوگی، امبینی بولی۔ مجھے فراگ سے صرف اس حد تک دلچسپی ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے، عمران بولا۔ کیا کیا مطلب؟ امبینی بولی۔ کیا تم اسے انتقام نہ لوگی؟ عمران بولا۔ میں امبینی تھوک نکل کر رہ گئی۔ خیر چھوڑو، وقت آنے دو، عمران بولا۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ امبینی نے پوچھا۔ بس دیکھنا، اس وقت بساط کے سارے مہروں پر میری نظر ہے، ڈان اسپاریکا، فراگ اور لوئسا۔ کیا تم نے اسے بھی ڈھونڈ نکالا؟ امبینی نے پوچھا۔ ہاں، وہ یہاں کی ملکہ کے چچا زاد بھائی کا مہمان ہے، اور فراگ اب ہوٹل سے ایک پولیس آفیسر کے مکان میں منتقل ہو گیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہاں کے بہت تیرے لوگوں سے اس کے مراسم ہیں، عمران نے کہا۔ تو اب پھر تو یہ بہت برا ہوا، امبینی بولی۔ ہو سکتا ہے کسی قدر دشواری پیش آئے، عمران بولا۔ میں تو کہتی ہوں واپس چلو، تمہیں آخر ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، امبینی نے کہا۔ بکھیڑوں میں پڑھنا میری ہابی ہے، اس کے علاوہ میری اور کوئی تفریح نہیں ہے، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ لوئیسا نے تمہارے ذہن پر قبضہ جما لیا ہے، امبینی بولی۔ کھانا یہیں منگواؤں یا ڈائننگ ہال میں کھاؤ گی؟ پھر میں تمہیں اس تفریح گاہ میں لے چلوں گا جہاں فراگ سے ملاقات ہو سکے گی، عمران نے کہا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گی، امبینی بولی۔ یہ بہت بری بات ہے، ہم تفریح کے لیے آئے ہیں، عمران نے کہا۔ سنو، فراگ میرے چلنے کے انداز سے مجھے پہچان لے گا، میں اس پر بھی قابو نہ پا سکوں گی، امبینی نے کہا۔ اوہ، عمران نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ امبینی غمزدہ انداز میں مسکرائی اور بولی۔ میں سوچتی ہوں کہ تمہارے لیے بوجھ بن کر رہ گئی ہوں، امبینی بولی۔ اگر تم میرے لیے بوجھ بن گئی ہوتی تو تمہیں موکارو ہی میں چھوڑ آتا، فضول باتیں نہ کرو، چلو ڈائننگ ہال میں کھانا کھائیں، عمران نے کہا۔ پھر تم مجھ سے بھاگے بھاگے کیوں پھرتے ہو، امبینی نے پوچھا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے اس دوران میں کیا کچھ معلوم ہوا ہے، خاطر خواہ بھاگ دوڑ کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا، عمران نے کہا۔ وہ ڈائننگ ہال میں آئے۔ یہاں کے لوگ بے حد شائستہ ہیں، امبینی چاروں طرف نظر دوڑاتی ہوئی بولی۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ بہت جلد سب کچھ تباہ ہو جائے گا، عمران بولا۔ کیوں؟ کیا تم اس لیے آئے ہو، امبینی نے پوچھا۔ نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہاں فراگ کی موجودگی نے سازشیوں کو بڑی تقویت پہنچائی ہے، عمران بولا۔ کھل کر بات کرو، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، امبینی بولی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہاں موجودہ نظام کس طرح نافذ ہوا تھا، لیکن ملکہ کے خاندان کے افراد کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کا چچا زاد بھائی مارکوئی شروع سے ہی اس چکر میں رہا تھا کہ کسی طرح سب کچھ ملیا میٹ کر دے، لیکن بادشاہ و ملکہ کو عوام کی حمایت حاصل ہے۔ عوام امداد باہمی والے نظام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے مارکوئی دوپن کے لیے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں رہ جاتی کہ وہ تشدد کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹ دے۔ ڈان اسپاریکا مارکوئی کا دوست ہے، اس نے اسلحہ کا انتظام پہلے کر رکھا ہے، اب فراگ کی وجہ سے انہیں افرادی قوت بھی مل رہی ہے، عمران نے بتایا۔ لیکن فراگ کے آدمی یہاں کیسے داخل ہو سکیں گے، امبینی نے پوچھا۔ اگر یہاں کے باشندے انہیں جزیرے میں لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کی پابندی تو صرف غیر ملکی سیاحوں کے لیے ہے، عمران نے کہا۔ آخر سیاحوں نے کیا قصور کیا ہے، امبینی نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ ان کے نظام کی پبلسٹی ہو سکے، عمران نے کہا۔ مجھے بھی ان کا نظام پسند ہے، یہاں کے ویٹر مجھے اس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، عمران نے کہا۔ فراگ کے بہت تیرے لوگ جزیرے میں داخل ہو گئے ہیں، وہ اب یہاں تنہا نہیں ہے، مارکوئی دوپن، ڈان اسپاریکا اور فراگ کا مثلث مکمل ہو گیا ہے، عمران بول رہا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا، ایسے عمدہ نظام کو تباہ نہیں ہونا چاہیے، امبینی نے کہا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ بادشاہ کو مطلع کر دیا جائے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گا، عمران نے کہا۔ اور وہ کیا کر رہی ہے جو لوئیسا، امبینی نے پوچھا۔ وہ ڈان اسپاریکا کو زندہ گرفتار کر کے لے جانا چاہتی ہے، یہاں اس نے اپنے ہمدرد بھی پیدا کر لیے ہیں، ہو سکتا ہے پہلے ہی سے اس کی جان پہچان رہی ہو۔ بہرحال اگر اسے اس سازش کا علم بھی ہے تو وہ اسے چشم پوشی ہی کرے گی اور منتظر رہے گی کہ کب ہنگامہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ ہنگامے کے دوران میں ڈان اسپاریکا پر ہاتھ ڈال دے گی، عمران نے کہا۔ کچھ کرو عمران، یہاں کے لوگ بہت خوش ہیں، انہیں سینکڑوں سال بعد آزادی کا سانس لینا نصیب ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بادشاہ سے ہر وقت ملاقات کی جا سکتی ہے، وہ بالکل عام آدمی کی زندگی بسر کرتا ہے، امبینی بولی۔ اچھی بات ہے، تم کہتی ہو تو میں تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں فراگ کے پاس واپس پہنچنا ہوگا، عمران نے کہا۔ نہیں، وہ بکھلا کر بولی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، بعض اوقات دوسروں کے تحفظ کے لیے اپنی قربانی دینی پڑتی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن آخر اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، امبینی نے پوچھا۔
تاکہ میں اس کے منصوبوں سے آگاہ ہو سکوں، ورنہ پھر یہاں کے معصوم لوگوں کی مدد کیسے کی جا سکے گی؟ عمران نے کہا۔ امبینی تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں تیار ہوں۔ بالکل ٹھیک، تو اب میں تمہارا میک اپ ختم کر دوں گا اور تم اپنی اصلی شکل میں آ جاؤ گی۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے لوئیسا تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی اور میرا کام آسان ہو جائے گا۔ عمران نے کہا۔ میرا تمہارا کام؟ امبینی نے پوچھا۔ ہاں، میرا اصل کام تو یہ ہے کہ ڈان اسپاریکا کو لوئیسا کے ہاتھ نہ لگنے دوں۔ دنیا کو امن کی ضرورت ہے، مولک ہتھیاروں میں مزید اضافہ نہیں چاہتی، عمران نے کہا۔ امبینی بہت زیادہ متردد نظر آنے لگی تھی۔ کھانا کھا کر وہ پھر کمرے میں واپس آ گئے۔ عمران امبینی کو غور سے دیکھتا ہوا بولا، تم کچھ بجھ سی گئی ہو؟ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، وہ دفتن رو پڑی۔ پروردگار، میرے گناہ معاف کر، عمران چھت کی طرف دیکھ کر اردو میں بڑبڑایا، پھر امبینی کا شانہ تھپک کر بولا، تم یہ کام میرے ہی لیے کرو گی؟ اور اگر میں اس کے بعد تمہیں نہ پا سکی تو؟ امبینی نے کہا۔ عمران کچھ کہنے والا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ عمران امبینی کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا، پھر دستک ہوئی۔ عمران نے امبینی کو دوبارہ اشارہ کیا کہ وہ دستک دینے والے کو مخاطب کرے۔ کون ہے؟ امبینی نے اونچی آواز میں پوچھا۔ پولیس، باہر سے آواز آئی۔ عمران آہستہ سے بولا، فراق کا کوئی آدمی ان کے ساتھ ضرور ہوگا، اس لیے تم بالکل خاموش رہنا۔ اس کے بعد اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ امبینی کو ایک مسلح پولیس مین کے ساتھ فراق کے 2 آدمی دکھائی دیے، جنہیں وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ پولیس مین نے عمران کو گھور کر دیکھا اور فراق کے آدمی عمران سے سوالات کرنے لگے، پھر وہ امبینی کی طرف مڑے۔ وہ انڈونیشی کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں جانتی، عمران نے کہا۔ اس کے بعد ان کے سامان کی تلاشی لی گئی اور وہ واپس چلے گئے۔ امبینی چند لمحے عمران کو دیکھتی رہی، پھر بولی، تم حیرت انگیز طور پر اپنی آواز بدل سکتے ہو۔ عمران کسی گہری سوچ میں تھا، تھوڑی دیر بعد آہستہ سے بولا، بس اب تم یہیں ٹھہرو، فی الحال کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، فراق کو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ عمران نے کہا۔ نہیں، تمہارا تحفظ میں اس کے قریب ہی رہ کر سکوں گی، امبینی بولی۔ ضروری نہیں کہ وہ تمہاری باتوں میں آ ہی جائے، عمران بولا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں اسے کوئی کہانی سنا دوں گی، لیکن اس میک اپ میں اس کے 2 آدمی مجھے دیکھ چکے ہیں، امبینی نے کہا۔ میک اپ بدلا بھی جا سکتا ہے، عمران بولا۔ تم بدل سکو گے؟ امبینی خوش ہو کر بولی۔ کیوں نہیں، پرنس سے تھوڑا بہت میں نے بھی سیکھ لیا ہے، عمران نے کہا۔ تب تو پھر کوئی دشواری نہیں، میرا میک اپ بدل لو اور مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں فراق مل سکے گا، امبینی نے کہا۔ رات کے 9:30 بجے تھے۔ عمران دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کل پر رکھو، اس وقت مناسب نہیں۔ فراق کے چہرے پر اب مصنوعی داڑھی تھی اور آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک چڑھائے رکھتا تھا۔ اب وہ کرنل سومارتو کا مہمان نہیں تھا، مارکوئی دوپن نے اسے بھی اپنی مہمانی کا شرف بخشا تھا۔ اس طرح فراق کو ڈان اسپاریکا سے بہت قریب ہو جانے کا موقع مل گیا تھا، اور پھر جیسے ہی لی ہارا کی ہم نشینی حاصل ہوئی، سب کچھ بھول گیا۔ اب نہ اسے لوئیسا کی فکر تھی اور نہ ہی ڈان اسپاریکا کے مہلک حربے کے پلان اور ڈائیگرام کی۔ وہ تو لی ہارا کی کھنکتی ہوئی اسی ہنسی میں کھویا رہتا تھا۔ شاید ڈان اسپاریکا نے اسے محسوس کر لیا تھا، اس لیے لی ہارا کو اس کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ اس وقت بھی وہ لی ہارا کے ساتھ تھا اور لی ہارا فراق کا مضحکہ اڑا رہی تھی۔ فراق بالکل احمقوں کے سے انداز میں اس کے لیے تفریح کے موقع پیدا کر رہا تھا۔ دفتن مارکوئی دوپن نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، کوئی عورت موسیو ماپوفنگ سے ملنا چاہتی ہے۔ فراق چونک پڑا۔ کیا اس نے یہ نام لیا ہے یور آنر؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ نہیں، اس نے صرف تمہارا حلیہ بتایا تھا۔ وہ کہاں ہے یور آنر؟ فراق نے کہا۔ ملاقات کے کمرے میں، مارکوئی دوپن نے کہا۔ میں دیکھتا ہوں، فراق نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ملاقات کے کمرے میں پہنچ کر اس نے اس لڑکی پر متحیرانہ نظر ڈالی۔ وہ سمجھا تھا کہ لوئیسا ہوگی، لیکن وہ تو کوئی پولینیشی ہی معلوم ہوتی تھی۔ کیا تم مجھ سے ملنا چاہتی تھی؟ فراق نے پوچھا۔ لڑکی نے مسکرا کر سر کو اثباتی جنبش دی۔ کیا بات ہے؟ عمران نے مجھے دھوکہ دیا، لڑکی نے کہا۔ فراق اس کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ امبینی؟ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا۔ امبینی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ڈھلکنے لگے۔ کیا ہوا؟ تو رو کیوں رہی ہے؟ عمران کہاں ہے؟ فراق نے کہا۔ مجھے اس بھیس میں یہاں لایا تھا، پھر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، امبینی بولی۔ ہم دونوں ہی نے دھوکہ کھایا۔ فراق کے ہونٹوں پر مردہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب میں کیا کروں؟ امبینی بولی۔ تم اس کے ساتھ چلی کیوں آئی تھی؟ فراق نے کہا، پھر چونک کر اسے گھورتا ہوا بولا۔ تم یہاں کس طرح پہنچی؟ کیا یہ داڑھی تمہاری شخصیت کو چھپا سکتی ہے؟
میں نے پچھلی رات تمہیں لاپلاسا میں دیکھا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم یہاں رہو گے، امبینی بولی۔ اوہ، تو تم میرا تعاقب کرتی ہوئی یہاں پہنچی تھی؟ فراگ نے پوچھا۔ یہی بات ہے، امبینی سر ہلا کر بولی۔ چونکہ تم نے مصنوعی داڑھی لگا رکھی تھی، اس لیے اس وقت میں نے یہ مناسب سمجھا کہ تمہارا نام نہ لوں، بلکہ تمہارا حلیہ بتا کر اپنا پیغام بھجواؤں، امبینی نے کہا۔ تم نے سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، اس حلیے میں میرا نام ماپو فنگ ہے، فراگ نے کہا۔ لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ امبینی نے پوچھا۔ 18ویں آدمی کی تلاش میں۔ لوئیسا مجھے یہاں لائی تھی، پھر خود غائب ہو گئی، فراگ بولا۔ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں غیر ملکی ہم بے وقوف بنا رہے ہیں، امبینی ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ یہ سب کچھ پہ سربنڈا کی وجہ سے ہوا ہے، یہاں سے واپسی پر اسے مار ڈالوں گا، فراگ بولا۔ مجھے بتاؤ کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، امبینی بولی۔ میری زندگی میں ایسی باتیں سوچنے کا خیال کیسے آیا تجھے، فراگ بولا۔ تمہارا کیا اعتبار، ہو سکتا ہے کہ کل پھر کسی اور کو بخش دو، امبینی نے کہا۔ نہیں نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، میں عمران کو بھی مار ڈالوں گا، فراگ نے کہا۔ امبینی کچھ نہ بولی، فراگ کہتا رہا۔ 18واں آدمی میرے قبضے میں ہے۔ اوہو، تو پھر، امبینی بولی۔ لیکن مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، فراگ بولا۔ عمران کہتا کہ وہ اس خطرناک حربے کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہے، امبینی نے کہا۔ رکھا کرے، تمہارا سامان کہاں ہے، فراگ نے لاپرواہی سے سانوں کو جنبش دی۔ اسپارتا میں، امبینی بولی۔ منگوا لیا جائے گا، تم یہیں میرے ساتھ کام کرو گی، فراگ بولا۔ کیا ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ تم کون ہو، امبینی نے پوچھا۔ صرف میرا ایک دوست جانتا ہے جو مجھے یہاں پر لایا ہے، میں ملکہ کے چچا زاد بھائی کا مہمان ہوں، لیکن وہ مجھے ماپو فنگ کے نام سے جانتا ہے، ڈان اسپائری کا بھی یہی سمجھتا ہے، فراگ نے کہا۔ تو پھر واپس چلو، یہاں پر کیا رکھا ہے تمہارے لیے، امبینی نے کہا۔ عمران اور لوئیسا کو یہیں قتل کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، اور پھر اس جزیرے کی حالت بھی بدلنی ہے، فراگ بولا۔ کیا مطلب، امبینی نے پوچھا۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ لوگ پادریوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں، فراگ نے کہا۔ ہاں ہاں، بہت اچھے لوگ ہیں، میں تنہا بھی بے فکری سے رہی ہوں، امبینی بولی۔ مجھے ان کی اچھائی بالکل اچھی نہیں لگی، اس لیے انہیں ٹھیک کرنا ہی پڑے گا، فراگ بولا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، امبینی بولی۔ اپنے کام سے کام رکھو، فراگ گھرایا۔ امبینی کچھ نہ بولی، وہ سوچ رہی تھی کہ عمران نے ٹھیک ہی کہا تھا، فراگ خواہ مخواہ ان بیچاروں کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔